ناظرین، آپ کی ملاقات اے ڈی جٹ سے کرواتے ہیں جو سائیکل پر 50,000 کلومیٹر سے زائد سفر کر چکے ہیں اور بہت جلد عرب ممالک کا سفر بھی سائیکل پر کرنے کا خواب رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم ایڈی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایڈی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہترین۔ ایڈی بھائی سائیکل ہی آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ ایون موٹر سائیکل عام ہے اور آپ نے اتنا ٹریول کیا، کیا وجہ ہے سائیکل چلانے کی؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی منفرد کرے اپنے لیے، ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اسی کی جستجو میں اس لائن پہ آیا ہوں۔ سائیکل پہ آپ نے 50,000 کلومیٹر ٹریول کیا، کون کون سے علاقے ہیں جو آپ نے ایکسپلور کیے ہیں؟ میں نے تقریباً الحمدللہ تمام پاکستان پورے شہر دیکھ چکا ہوں۔ اب میری کوشش ہے پاکستان کے کچھ چھوٹے شہر جو ابھی ہماری پہنچ میں نہیں ہے، لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک سائیکل پہ جایا جا سکے۔ پہلے شروع سراب سائیکل سے میں نے یہ سفر کیا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پہاڑی علاقوں کے میں نے سفر 2-3 سائیکل پہ کیے تو بڑا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے سراب سائیکل کو مینٹین رکھنا، خاص طور پر چڑھائی کے اوپر۔ وہ گیئر والوں سائیکل کی ضرورت پڑی ہے۔ الحمدللہ ماؤنٹین بائک ہے میرے پاس، مگر یہ سائیکل کو خاص قسم کی سائیکل ہے اور آپ نے پاکستان سے لی ہے یا باہر سے منگوائی ہے؟ نہیں، یہ ہے خاص قسم کی نہیں ہے، بس چلانے والے کی سوچ جو نیت ہے وہ خاص ہونی چاہیے۔ سائیکل عام ہی ہے، چاہے سراب دے دے کوئی بھی دے دے، ہم نے ٹور کر لینا ہے۔ تو ڈیلی آپ کتنا سفر کرتے تھے اور کس طرح سے آپ کا پلان تھا؟ کتنے دن بعد آپ واپس آئے ہیں؟ جی، یہ نا دو صورتحال ہے۔ ایک اگر میدانی علاقے ہوتے ہیں تو ہم 150 کلومیٹر تک کر لیتے ہیں، ایک دن میں 150 کلومیٹر؟ ایک دن میں 150 کلومیٹر۔ اگر پہاڑی علاقے آ جائے وہاں 50، 60، 70 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو رات کو آپ کیمپنگ کس طرح کرتے تھے اور کسی بھی حادثے پیش آنے کی صورت میں آپ کے کیا پلان ہوتے تھے؟ احتیاط پوری ہوتی تھی، جگہ بھی دیکھ لیتے تھے جہاں کیمپ لگانا ہو، سیفٹی بھی پہلے مائنڈ میں رکھتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک پراپر میدان مل جائے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال بھی آتی ہے جہاں ایک طرف پہاڑ ہے، نیچے کھائی ہے، تھوڑی سی جگہ ملتی ہے، بس اللہ اللہ کر کے سو جاتے ہیں۔ اس میں تو بس اللہ پہ توکل ہی ہے کہ کوئی پہاڑ پتھر نہ گرے۔ تو سائیکل یا موٹر سائیکل دونوں میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، آپ نے سائیکل کو ہی کیوں سلیکٹ کیا موٹر سائیکل کی بجائے؟ اصل میں یہ میں بتاؤں آپ کو، ہم بیسیکلی یہ ہے کہ سائیکل کا آپ کی ہیلتھ سے براہ راست تعلق ہے۔ ہم جتنا بھی مشینری دور میں جائیں اتنی گنجائش ہر بندے کے لیے نکل رہی ہے۔ آپ کا سب سے خطرناک سفر کون سا تھا؟ کئی سفر میرے مائنڈ میں آتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 2 ایسے خطرناک سفر کیے ہیں جس میں یہ سوچ کے گیا تھا چاہے مر بھی جاؤں میں نے وہ سفر کرنے ہیں۔ ایک اس دوران جب اب تو حالات بہت بہتر ہیں کراچی کے، میں نے کراچی کا کیا۔ ماموں نے میڈیا پہ خبریں جب سنتا تو وہ بھی ڈراتا تھا، کہتے آپ کراچی نہ جائے، کراچی نہ جائے، سندھ میں نہ جائے۔ میں نے کہا ماموں کو جو بھی ہو میں نے جانا ہے۔ ایک اس کے بعد میں نے 2013 میں پشاور کا کیا۔ مجھے اس وقت بھی دوستوں نے منع کیا تھا آپ پشاور نہ جائیں۔ کچھ ایسے درمیان میں حالات آئے تھے جہاں ڈر خوف ہوتا تھا، تنہائی ملتی تھی، لوگ روکتے تھے کیوں کر رہے ہیں آپ ادھر، کیوں آئے ہوئے ہیں، ایسے سوال کرتے تھے جیسے پاکستان سے بندہ باہر چلا گیا ہو کہیں۔ شمالی علاقہ جات میں جب ایک ٹورسٹ جاتا ہے تو ان کا ہمارے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے؟ شمالی علاقہ جات کا جو لوکل ہے نا وہاں پر بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں، ٹورسٹ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے جو اپنے تو دیکھا ہے نا، یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جنت میں ہیں، سیاحوں کی جنت میں۔ لوگ ویلکم کرتے ہیں، گھروں میں لے جاتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کیمپ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہماری یہ توہین ہے، آپ ہمارے علاقے میں کیمپ لگا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر جائیں، ہمارے گھر میں رہیں۔ آپ کا مستقبل میں کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ آپ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کو بھی ایکسپلور کریں اور اس حوالے سے آپ نے کیا کیا تدابیر آپ نے اپنانی ہے اور کیا کیا سامان آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے؟ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھوں زندگی میں۔ الحمدللہ میرے 2 اسٹوڈنٹ وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ آپ سعودی عرب سائیکل پہ جانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ سعودی عرب سائیکل جانے کا ہی پروگرام ہے، روٹ پلان ہوا پڑا ہے، پر تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں، کوئی صورتحال ایسی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس سے پہلے میں پاکستان کا چپا چپا کونا کونا انشاءاللہ سائیکل پر کر چکا ہوں گا انشاءاللہ۔ آگے جو میرے پلان آ رہے ہیں، ابھی میرا نیکسٹ سمر ویکیشن میں جانے کا ہے خنجراب کا، پھر اس کے بعد سکردو کا ہے، سکردو کے بعد کوئٹہ اور گوادر۔ یہ بڑے میرے آگے میجر ٹور ہے پلان میں، انشاءاللہ اس کو میں عنقریب ودن 2 ایئرز مکمل کر لوں گا۔ عام طور پر آپ کا یہ سفر کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کیا کیا پلان کرتے ہیں؟ کون سی جگہ ایکسپلور کرنی ہے؟ کیا آپ اسی پہ عمل کرتے ہیں یا اس سے کچھ بڑھ بھی جاتا ہے؟ یہ بڑھ بھی جاتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے، یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ پلان یہی ہوتا ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے۔ بعض اوقات روڈز کی صورتحال ایسی آ جاتی ہے جو توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، وہ پھر سفر ہمارا نا مشکل ہوتا جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم 2 دوست تھے، تنویر احمد اور عدنان، ہم کولمبر لے گئے ہیں۔ وہ مطلب ہے ہماری
ہماری لائف کا نا کٹھن ترین راستہ تھا، ٹریک تھا. وہ راستے جگہ اتنی خوبصورت وادیاں ہم سوچ نہیں سکتے، اور روڈ سڑکیں ایسے آتی تھی کہ دریا برابر بہ رہا ہوتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گزرنا کہاں سے ہے. وہ چشمے، ندیاں، وہ پانی ایسے بہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا یار جانا کہاں ہے. اس سفر نے ایسا لگتا ہے ہمارے باقی جتنے سفر مزید ہیں کہ بڑا آسان کر دیا ہے. تو ایک دن میں میکسیمم آپ نے کتنا ڈسٹینس ٹریول کیا ہے؟ اب میکسیمم جو ہم نے کیا ہوا ہے نا وہ 200 پلس کلومیٹر بھی کیا ہوا ہے. ایک دن میں آپ نے سائیکل پہ 200 کلومیٹر ٹریول کیا ہے؟ ہاں جی، ایک دن میں آپ کو بتا تو میں یہاں سے جو قابل یقین میرا سفر تھا وہ کراچی کا تھا، میں نے 4 دنوں میں کیا. میں یہاں سے ایک دن میں سرگودا بھی گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں. ایک دن میں اوکاڑا بھی گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں. مطلب میں نے دیکھا راؤنڈ اباؤٹ یہ میرا 200 پلس کلومیٹر ہے جو میں نے، وہ سراب سائیکل ہوتی تھی اور اس کے لیے میں نے 20 گھنٹے کنٹینیوسلی رائڈنگ کی تھی اس سفر کے لیے خاص طور پہ. حکومت پاکستان سے آپ کو ایسا مطالبہ کرنا چاہیں کہ سائیکلنگ کو پروموٹ کیا جائے؟ تو یہ یقیناً ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ہماری وہ سواری ہے جو ماحول دوست ہے، فیول کی بچت ہوتی ہے، آپ کی صحت سے یہ جڑی ہوئی ہے، آپ کے ارد گرد یہ شور نہیں پیدا کرتی. جس طرح ہمارے یہاں یہ مسائل ہے، آلودگی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے لازماً یہ شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں اس لیول پہ اس کی پروموشن ہونی چاہیے. ایڈی بھائی، بینگ اے سائیکلسٹ آپ کی میکسیمم اچیومنٹ کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں جو میں نے اگست میں ٹور مکمل کیا تھا وہ نوری ٹاپ کا تھا، اور مکمل کشمیر توبٹ بالا تک میں اور حاجی خان فروش 62 سالہ بزرگ سائیکلسٹ ہیں ان کے ساتھ گئے، اور نوری ٹاپ ہم دونوں نے اکٹھے کراس کیا ہے. ان کے ساتھ میرا سفر بڑا یادگار رہا ہے. وہ 62 سال کے ہیں اور بہت شاندار ہے. اور ہمیں راستے میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ سائیکل کا پچھلا جو ہوتا نا یہ گیئر یہ ٹوٹ گیا، بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں بن سکا، مرمت نہیں ہو سکا. ہمیں پورا دن سائیکل بریکس بھی ختم ہو چکی تھی، بڑی احتیاط کے ساتھ گرتے بچتے ہم بالا کوٹ سائیکل پر پہنچے تھے اس دن. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. اس سے پہلے میں اپنے دو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرومبر لے گیا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہماری پراؤڈلی بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر سائیکل پر جانا تقریباً ناممکن ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہاں جو سفر یہ مکمل کر کے، یہ میں پچھلے سال اگست میں آیا تھا. یہ بڑی ہماری اچیومنٹ ہے الحمدللہ. ایڈی بھائی، کوئی اور شخص آپ کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہے اور پاکستان کو سائیکل پہ ایکسپلور کرنا چاہے، آپ کے ساتھ وہ کس طرح کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ سر ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں، سوشل میڈیا پہ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کے اس چینل کے توسط سے آپ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمارا رابطہ نمبر آپ دے سکتے ہیں. ہمارا ملتان کے حوالے سے ہم حاضر ہیں. اگلے ٹور کے لیے بھی ابھی دوست کچھ رابطے میں ہیں، کچھ نیو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ معلومات لینا چاہتے ہیں کس طرح سائیکل پہ آئیں، کیسے سائیکل چلائیں، کتنی روزانہ سائیکل چلانی چاہیے، کون سی سائیکل ہونی چاہیے. کوئی بھی سوال ہے انشاءاللہ رابطہ کریں، ہم ان کو بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے ساتھ جو ہو سکا ان کے ساتھ کریں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈی جٹ سائیکلسٹ، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کے کون سے علاقے ایکسپلور کر چکے ہیں اور ان فیوچر وہ کیا پلان کرتے ہیں. سعودی عرب بھی جانا ہے انہوں نے، اور عرب ممالک وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابو بکر اسلم کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا ملتان. اللہ نگہبان.